لوکل انتخابات میں شکست کے بعد برطانوی وزیراعظم کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ کیئر سٹارمر سے 70 سے زائد لیبر ایم پیز کا مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نائب وزیراعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر داخلہ شبانہ محمود، وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے عہدہ چھوڑنے کا کہہ دیا۔ کیئر سٹارمر سے عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن بھی مانگ لی گئی۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ سینئر برطانوی وزراء استعفے کا مطالبہ لے کر وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ کل کابینہ کے اجلاس میں بھی کیئر سٹارمر سے استعفے کا کہا جائے گا۔ برطانیہ میں آج 5 پارلیمانی سیکرٹریز نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے۔ امریکہ پر اسرائیلی حکمت عملی حاوی۔ امریکی صدر ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی کارروائی کی جانب مائل۔ امریکی جریدے کے مطابق اسرائیل نے امریکہ پر ایرانی افزودہ یورینیم ذخیرے کے خلاف اسپیشل فورسز آپریشن کا دباؤ بڑھا دیا۔ ٹرمپ آج قومی سلامتی ٹیم کے اہم اجلاس میں ایران جنگ سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر غور کریں گے۔ حکام کے مطابق مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد ایران کے خلاف فوجی آپشن دوبارہ زیر غور ہے۔ امریکہ کا ایران سے جوہری پروگرام پر رعایتیں لینے کے لیے محدود فوجی کارروائی پر غور۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی لائیو سپورٹ پر ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ امید ہے ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ تہران کے جواب کا کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے ایران کا مسئلہ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں کم ہونے کا بھی امکان ظاہر کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا، ایرانی عوام کے حقوق کو 14 نکاتی تجویز کے مطابق تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ کسی بھی دوسرے طریقہ کار کا نتیجہ صرف ناکامی ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈیل کرنے میں جتنی زیادہ تاخیر کی جائے گی، اس کی قیمت امریکی ٹیکس دہندگان کو چکانا پڑے گی۔ جنگ بندی کے لیے امریکہ کو ذمہ دارانہ تجاویز دیں۔ ہم جائز حقوق مانگ رہے ہیں۔ ہمارے مطالبات معقول اور ذمہ دارانہ ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکہ غیر منصفانہ مطالبات کر رہا ہے، جس کے باعث سفارتی پیش رفت متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان ہی باضابطہ صالح ہے، اس کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری رہنی چاہیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی تجاویز میں جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور، تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی اور مستقبل میں ایران پر حملے نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی۔ ایران نے امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایران کے مجمد اثاثے بحال اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر زور۔ امریکہ نے جیل کو تیل کی ترسیل میں ایران کی مدد پر 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں قائم 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ وزارت خزانہ ایرانی حکومت کو مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ جوہری میزائل سے لیس امریکہ کی اووا ہائی کلاس آبدوز جبالٹر پہنچ گئی۔ محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق یہ آبدوز انتہائی خفیہ فوجی اثاثوں میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی بحریہ نے بیان میں کہا کہ جبالٹر پہنچنے والی آبدوز ہائی کلاس بلیکٹیز میزائل ہے، جسے بومر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیلتھ پلیٹ فارم جوہری وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دورہ امریکہ کی صلاحیت اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مسلسل وابستگی کا مظاہرہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات۔ ملک کی داخلی، خارجی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران پاکستان کی ثالثی، افغانستان کے امور پر بات چیت ہوئی۔ صدر زرداری نے کہا کہ اس وقت مشکل جغرافیائی اور علاقائی صورتحال کا سامنا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر نے مہنگائی میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی محاذ پر کوشاں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی بھی ملاقات۔ ایلچی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے اسلام آباد کی کوششوں کی حمایت کی۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے حرمت سمیت میری ٹائم سیکیورٹی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ کے ایران کی امن تجاویز ماننے سے انکار کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل پر 4% مزید مہنگائی۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $105.57 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $99.92 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں ایک اونس سونا $50 سستا، $4,680 میں فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 609 پوائنٹس کی مندی۔ 100 انڈیکس 1,70,506 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا $278.68 کا ہو گیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ 5 سیکیورٹیز بروکرز کو اسلامی بروکریج ونڈوز کھولنے کی منظوری۔ بنو حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ افغان طالبان رجیم کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے افغانستان سے حملے کی پلاننگ کی۔ افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف وعدے پورے کرنے میں ناکام ہیں۔ برادر ممالک کی ثالثی میں مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ پاکستان کا فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن رد عمل کا حق محفوظ ہے۔ بنو فتح خل پولیس پوسٹ پر حملے میں 15 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ کا محسن نقوی کو خط، بنو میں دہشت گرد حملے کی مذمت، پاکستانی عوام اور متاثرین سے یکجہتی کا اظہار۔ کوہاٹ کے قریب بہادر شہری نے اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ جھنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے قریب ایک مشتبہ خارجی دہشت گرد کھیتوں کے راستے بڑھ رہا تھا، جسے گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ خودکش حملہ آور نے بکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں بہادر شہری لیاقت موقع پر شہید ہو گئے۔ حملہ آور خارجی بھی جہنم واصل ہو گیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد خارجی کا مقصد بین الصوبائی علاقے میں واقع حساس چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بلوچستان سے خودکش حملہ آور لڑکی پکڑی گئی، حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ لڑکی کو دھمکی دی گئی، حملہ نہ کیا تو والد کو مار دیں گے۔ اسے اسلام آباد میں خودکش حملے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ گرفتاری کے وقت تربت سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ خواتین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری بلوچ خواتین کو اس طریقے سے پیش کیا گیا جیسے وہ جنگ کا حصہ ہیں۔ لڑکی کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے۔ قومی اسمبلی پنجاب اور سندھ اسمبلی میں مارکہ حق کی کامیابی پر متفقہ قراردادیں منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قومی اسمبلی فخر کے ساتھ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہتی ہے۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف بھارتی حکومت نے جھوٹی مہم شروع کی۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پوری دنیا امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں منظور قرارداد میں کہا گیا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان نے بنیاد مرصوص آپریشن کی کامیابی پر قرارداد جمع کرائی۔ آئی ٹی کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومتی ترجیحات میں شامل۔ ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ استعداد ہے، استفادہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا آسان خدمت سہولیات کے لیے صوبائی حکومتوں سے مل کر کام کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔
हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ के लिए इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात में इजाफा और सनतों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है फराहम करने पर मज़कूर किए हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म की बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत-शुआरी मुहिम में 13 जून तक तौसीह कर दी। काबीना डिवीज़न की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी अमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक शुरका ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि महंगाई की नई लहर गरीब तबके के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करेगी। हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने का मुतालिबा। गंदम के बहरान, किसानों की मुश्किलात और ज़रूरी शोबे की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त कोई ऐसी कानून साजी ना की जाए जिसमें आवाम तकसीम हो। बानी पीटीआई को फैमिली वकला और मालिजीन तक रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। IMF प्रोग्राम में जाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ी। इस माली साल के बजट में 80 रुपये फी लीटर लेवी IMF के साथ तय की गई थी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कायमा कमेटी में इजहार ख्याल। कहा, लेवी की वजह से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। जिन ममालिक में पेट्रोल की कीमतें कम हैं वहाँ बजटिंग की गई। काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए 1 माह डीजल पर लेवी कम की गई। पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम ने बताया कि डीजल की कीमत में 48% इजाफा किया गया। कमेटी के चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो ने 1 मार्च को कीमतें बढ़ाईं, फिर 7 मार्च को बढ़ा दी गईं। बताया जाए पुराने स्टॉक पर फौरी कीमतों में इजाफा क्यों किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेट्रोल की कीमत बढ़ने से शहरियों पर बोझ पड़ने का एतराफ़। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा हालात के बायस अवाम पर जो बोझ बढ़ रहा है उसे किसी तरीके से तो मैनेज करना है। पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया और खिते में महंगी हुई। अल्लाह न करे ईरान अमेरिका जंग तवील हो। जंग ख़त्म होते ही हालात बेहतर होने से महंगाई कम होगी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का दौरा बनो। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। ज़ख्मी एहलकारों की इयादत के लिए अस्पताल का दौरा भी किया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। KP पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मज़ीद बदअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। चौहदा की कुर्बानियाँ राय का नहीं जाने देंगे। मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स केस में जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापसी की इस्तदा मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का बतौर गारंटी जमा कराई गई रकम वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नायब के वकील आईनी अदालत से दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक बयान हल्फी जमा करा दी। पंजाब काबीना का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए 30,000 लॉट की शनाख्त, 30 लाख खानदानों की एप्लीकेशंस मौसूल। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा में मजीद 200 एकड़ रकबे की तौसीक की मंजूरी। पंजाब में एक्सल लोड मैनेजमेंट निज़ाम के नफाज। मरी ग्लास ट्रेन मनसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मंजूरी। पंजाब काबीना का मेगा प्रोजेक्ट्स और कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर मरियम नवाज को अखराज तहसीन। इंश्योरेंस कंपनी के क़याम पर वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी को सराहा। कंपनी के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 3 माह की गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक सूबाई काबीना ने 22 मई से 23 अगस्त तक स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियों की मंजूरी दी। स्कूल्स में तदरीसी अमल 24 अगस्त से शुरू होगा।
शोहर मुश्तरका जायदाद से सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। तीसरे शख्स की मलकियत को मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मुदैया के हक में कैनाल प्लॉट की डिग्री मनसूख कर दी। केस रिकॉर्ड के मुताबिक हक महर में लिखा प्लॉट मुदैया के शोहर के नाम नहीं था। प्लॉट दरख्वास्त गुजार ससुर की मलकियत था। पेशावर हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले के खिलाफ अपील जज़वी तौर पर मंजूर। हक महर में शामिल एक कैनाल प्लॉट की हद तक फैमिली कोर्ट, एपलेट कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का लतम करा। दूसरी शादी की बुनियाद पर मां से बच्चा नहीं लिया जा सकता। वफाकी आईनी अदालत ने बच्चे की हवालगी दादी या पुप्पी को देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 साला बच्चा हवालगी केस की समाअत की। पुप्पी बच्चे की हवालगी क्यों चाहती है? अदालत का इस्तफसार। मां ने दूसरी शादी कर ली, बच्चे को बाप से मिलने वाला जायदाद का हिस्सा फरोख्त कर दिया। वकील के दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, गार्जियन कोर्ट से इजाज़त लेकर ही मां ने हिस्सा बेचा होगा। अदालत की जानिब से ये कहा गया, लगता है बच्चे के मफाद की बजाय प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है।